وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک بعض پتھروں میں سے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ کہ بہہ پڑتی ہے اسے نہریں. اتنے سخت لوگ ہوتے ہیں، حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے. لیکن دین کے لیے اللہ ان سے پانی نکالتا ہے. بڑے بڑے خزانے اور بڑی بڑی دولت دین پر صرف کرتے. وہ زمانہ ہو گیا. ایک نمازی تھے یہاں، کبھی کبھی آتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا. ایک دن مجھ سے کہا کھانا کھایا؟ میں نے کہا نہیں. اور گھر چلتے ہیں، وہاں کے ڈالے والے بنی، بڑا مزہ آئے گا. گاڑی میں بیٹھ گئے. وہاں جو ان کے گھر پہنچے اس نے بڑی گھنٹیاں ونٹیاں دی. ایک پختون بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہم کیوں کھولے، ہم کو تو جواب دیا ہے اور صاحب نے ہم کو نکالا ہے. تو صاحب خود اترے، گیٹ کھولا، پھر گاڑی چالو کر کے اندر لے گیا. وہ اندر جگہ وگہ ٹھیک کر رہا تھا، میں اس بابا کو پیچھے آیا، میں بابا سے چل لے. بولے گیٹ تو کھولا ہوئے گا ملگری کا، یہ تو پھر صحیح کرا تھا. میں صورت الخاصی ہوا یہ سن روپے خود زیادتی کی میدا والا عرب نیش کے بس سلزلر کو بتا گیا بنا دیکھا. ہم اندر گئے، کھانا وانا کھایا اور اس نے ادارے کے لیے خطیر رقم پیش کی. جب باہر آیا بابا دروازے کے ساتھ کھڑے، وہ صاحب سلام علیکم. گیٹ کھولا پھر بند کیا. مجھے وہ سیٹ کہتا ہے کیا دم ڈالا؟ میں نے کہا میرے پاس ایسا دم ہے کہ جس کا فائدہ یقینی ہے. ایسا اللہ نے مجھے دم دیا. دیکھو ابھی آتے وقت بات ہی نہیں کر رہا، سلام بھی کیا اور گیٹ بھی کھول رہا. تو بعض لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، خاص کر یہ مالداران اپنے ماتحت اور نوکروں کے لیے پتھر ہے. اکثر ہی گھروں میں ڈکیتیاں سب یہ نوکرانیاں کراتی ہیں. جب پکڑ لیں گے اسے پتہ چلے گا کہ جی مجھ سے وعدہ کیا بیٹی کی شادی کا کچھ نہیں دیا، مجھ سے وعدہ کیا بیٹے کی شادی کا کچھ نہیں دیا. تو ڈاکوؤں سے ساز باز کر کے ان کو لے آتی ہے کہ آج 7 پیسے لایا بینک سے. وہ آ جاتے پستول تماشے لے کر، دیکھو اور کتنے جلدی جلدی. جو لوگ کہے کہ ہمارے گھروں میں ڈکیتی دو، نوکرانیوں کو باہر نکالو، یہ سازشی عورت ہے، یہ رامگڑھ ناکارہ نسل ہے اور ان کا کام اپنے محسنوں کو لتاڑنا ہے. یا ان سے ایسا بچو جیسے باہر کے ڈاکو سے بچے. اندر کمروں میں نہ لے جاؤ، ان کے سامنے بات چیت نہ کرو. تمہاری عورت ہے ان کے ساتھ یہ آرانے بچاتی ہے، سب چیزیں ان کے سامنے کھلا رکھتی ہے. وہ دیکھ رہی ہے کہ زیورات بینک سے آئے، بینک بیلنس آ جایا، آج اتنے پیش آیا، ڈاکوؤں کو لے آتی 40,000 اور 50,000 پر ڈکیتیاں ڈلوا دیتی. پھر سخت ہو گئے دل تمہارے اس کے بعد، بس یہ پتھر ہے بلکہ اس سے بھی سخت. بے شک پتھروں میں سے بعض ہے جو بہہ پڑتی ہے اسے نہریں. نہر احسن المدارس، نہر احسن الدراسات، نہر جامع مسجد امام ابو یوسف، نہر نوری آباد 50 ایکڑ میں مفتی محمود صاحب فقیر هذه الامہ کے یاد میں ایک ادارہ تیار ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے، آسمان و زمین سے خزائن اور اپنے نیک بندوں کے نیک اموال مبذول و متوجہ فرمائے. یہ نہریں ہیں اور نہریں بھی آ گئی. حصی نہر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سے میٹھے پانی کی، پیچھے سے دوسرے پانی کی 2 نہریں مدارس میں آ گئی. قرآن پاک ایسا معجزہ ہے. نہر کا کہا نا تو نہریں بھی آ گئی. نہیں سمجھتے؟ دیر لگی، افطار کرنے کے بعد سمجھ لیں. بے شک پتھروں میں سے بھی بعض ہے کہ بہہ پڑتی ہے اس سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک ان پتھروں میں سے لَمَا يَشَّقَّقُ کبھی پھٹ پڑتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اس سے پانی نکل آتا ہے. خود یہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، ایسا چوٹ کھا لیتا ہے کہ لے لے یہ زیورات ہے، یہ ہمارا پلاٹ ہے، یہ آپ رکھ لے، دین پر خرچ کر لیں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک انہی میں سے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ایسے بھی ہے جو گر پڑتے ہیں اللہ کی یاد سے. کم از کم ان پر خود تو اثر ہو. 3 درجے ہیں. نہر جاری ہونا یہ پہلا اعلیٰ مقام ہے، پانی نکل آنا، اثر قبول کرنا، اور کم از کم ڈر جانا، تابعدار منقاد ہونا.
وما اللہ بغافل عما تعملون، نہیں اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم طمع کرتے ہو کہ یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے۔ وقد كان فریق منهم يسمعون کلام اللہ، اور تھا ایک گروہ ان میں جو سنتا تھا کلام الہی، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر بدل دیتا تھا سمجھنے کے بعد، وهم يعلمون، یہ خوب جانتے ہیں، تحریف کر دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ملتے ہیں مسلمانوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں بعض ان کے بعض کے پاس۔ کعب بن اشرف نے یہود علماء کو کہا تھا کہ ان کو مت بتایا کرو۔ قالوا تحدثونہم، تم مسلمانوں کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھول بھی اللہ نے تمہارے لیے تمہاری کتابوں میں، نعوت نبویہ، لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ یہ جھگڑ لے تمہارے ساتھ رب کے حضور۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، مت بولو۔ اولا یعلمون، یہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ دکھاتے ہیں۔ ومنہم امیون، ان میں بعض ان پڑھ ہے۔ امی، ان پڑھ، منسوب الی ام، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ہی نابلد ہے۔ امی، یہ امت کے لیے عیب ہے اور نبی کے لیے کمال ہے۔ النبی الامی، وہ پیغمبر جس نے کسی مخلوق سے نہیں پڑھا، اور تمام نبوت رسالت وحی کے ذریعے۔ امی لقب و ماہ عرب مرکز ایمان، ہر علم و عمل را کے مداری و مدیری، شاہ صاحب کا شعر۔ اور ان میں بعض ان پڑھ ہے۔ جب پیغمبر کے لیے امی کا لفظ آئے تو ترجمہ ان پڑھ سے نہیں کرو، بے پڑھا۔ کیا؟ بے پڑھا، اس میں فرق ہے۔ ان پڑھ وہ جس کو چاہیے تو نہیں پڑھا، اور بے پڑھا کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ الحمدللہ۔ اور ان میں بعض ناخواندہ ہے، جانتے نہیں لکھنا پڑھنا، سوائے ان کے آرزوؤں کے، امانی آرزو۔ امنیہ، امنیہ، یا لیت قبل منیتی، موت، یومن افوز بمنیتی، آرزو۔ نہر طلعت رغبتی وأظل أملأ قربتی، شیخ سعدی کا شعر عربی میں گلستان کے اندر۔ اور نہیں جانتے ہیں یہ مگر آرزوئیں خواہشات۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل لڑانے والے، گمان کے پیچھے چلنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب ہاتھوں سے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ لے اس کے بدلے میں قیمت تھوڑی۔ یہ تفسیر آ گئی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، بس بربادی ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں میں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ان کے لیے جو یہ کماتے ہیں دین کے مقابلے میں، ایمان فروشی، علم فروشی کر کے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودا، مگر وہ چند دن جو ہمارے بڑوں نے گوشالہ پرستی کی ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرمائیے لے چکے ہو اللہ سے کوئی عہد و پیمان کہ شرک اور کفر کرو اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے بدعتی کہتے ہیں امت شرک کر ہی نہیں سکتی، پیغمبر نے کہا مجھے تم سے شرک کا ڈر نہیں، تمہارے بارے میں نہیں کہا شرک میں لگ کر، یہ صحابہ کو کہا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پس ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد و پیمان کا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا بولتے ہو اللہ پر جو جانتے نہیں۔ بلا، ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کے گناہوں نے، گناہ کیا اور گھیرا۔ شاہ عبد القادر کہتے ہیں مرتے دم تک گناہ میں لگا تھا، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، توبہ استغفر اللہ۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ واقعی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا